السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا قائم کرنے والا، بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 37، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مخلوق خود خالق کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند کا مسخر ہو جانا، ہمارے لیے فائدہ مند ہو جانا، یہ سورج اور چاند، رات اور دن، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق ہے۔ ان کو کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ رب ہے۔ تو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اللہ رب العزت ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مخلوق کو دیکھ کر کے، اور جس مخلوق کے اندر ذرا سی بھی کوئی طاقت دیکھی، بس اس کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم کر دیتے ہیں، انہی کو اپنا خالق اور مالک مان لیتے ہیں۔ جس کے اندر تھوڑا سا نقصان دیکھا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اندھ وشواس میں اکثر یہ جیتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو ان کا بنانے والا ہے وہ اصل حقیقی خالق ہے، وہ اصل حقیقی مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توحید کو سمجھانے کے لیے اس طرح بیان فرمایا، وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، لیل اور نہار، دن اور رات اس کی آیات ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور سورج اور چاند اس کی نشانی ہے، یہ وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ لا تسجدوا، تم نہ کرو سجدہ، للشمس والقمر، نہ سورج کو اور نہ چاند کو۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ واسجدوا للہ، اگر واقعی تم اس کا عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ تم اس کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ کتنی صاف اور کتنی سمپل بات، کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے تو تم اس کو سجدہ کرو جس نے ان مخلوق کو اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ اتنی موٹی بات بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو اللہ رب العزت نے آگے وعید فرمائی، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر وہ تکبر کرے، پھر اگر وہ انکار کرے، یعنی اپنے خالق اور مالک کا انکار کرے، اس کو سجدہ کرنے کا انکار۔ اچھا، سجدے کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا؟ عبادت کا نہیں۔
سجدہ اصل میں عبادت کی اصل ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے غرور اور تکبر کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ اس کی ناک پہلے اور پھر پیشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع فرمان کر دیتا ہے، اپنے غرور کو، اپنی انا کو سب کچھ ختم کر کے اس کی بارگاہ میں جب وہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ تو اعلیٰ پروردگار ہے، تو پاک ہے اس عیب سے، تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا اعلیٰ پروردگار۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے جو یہ عیب لگاتے ہیں کہ وہ نہیں سن سکتا اس لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں، نہیں دے سکتا کسی اور کے پاس جاتے ہیں، تو یہ ہر قسم کے عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ وہ سننے والا علیم اور خبیر ہے، وہی رازق ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سپرد کر دیتا ہے، اس کے سامنے جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو بندہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارا اسی وقت لگتا ہے جب وہ سجدے میں رہتا ہے۔ اور یہ سجدہ حق ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کا، اور عبادت ہی اللہ رب العزت کا حق ہے۔ تو یہ حق تم مخلوق کو کیسے دیتے ہو؟ یہ حق تو اسے دینا ہے جس نے مخلوق کو بنایا ہے تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے کام میں اس ساری مخلوق کو اس نے لگا دیا ہے۔ اس خالق کو چھوڑ کر کے تم مخلوق کے پیچھے لگے ہو۔ اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے تو اسی رب کا کرنا چاہیے جس نے انہیں پیدا کیا۔ پھر اگر وہ تکبر کریں، پھر اگر وہ انکار کریں اپنے خالق کا، اور خالق نے ان کی خدمت کے لیے جن مخلوق کو بنایا ہے ان کی عبادت کرنے لگے، ایسے خالق کے اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تو جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ ان کے رات دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، مطلب ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو فرشتے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، وہ فرشتے کیسے ہیں؟ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ دن اور رات اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی رکوع میں کھڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے معراج کی جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور میں ایک فرشتہ اگر ایک بار طواف کر لے تو پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، اور 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں، اور ایک بار طواف کر لیے پھر زندگی میں کبھی ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے سامنے قیام کریں، تو اللہ کی شان میں کچھ بھی بڑھنے والا نہیں، اور یہ سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی شان میں کچھ بھی گھٹنے والا نہیں۔ اس کی شان ویسے ہی وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت سجدے میں اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2312۔ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ رب العزت کا عرش، وہ عرش عظیم جس کی لمبائی اور چوڑائی کا آج تک ہمارا سائنس پتہ نہیں لگا سکا، ہم انسان پتہ نہیں لگا سکے، اور اس کی موٹائی یہاں سے نبی مکرم نے فرمایا جتنی آسمان کی دوری ہے اتنا موٹا آسمان، اور لمبائی اور چوڑائی کی وسعت کسی کو نہیں پتا، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ آسمان، اس کے اندر کس قدر فرشتے ہیں کہ 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کسی فرشتے کی پیشانی خالق کائنات کی دربار میں نہ رکھی ہو، اس کی بارگاہ میں نہ رکھی ہو۔ تو یہ حق ہے نبی مکرم نے فرمایا کہ آسمان کا کہ وہ چرچرائے۔ اس رب، اس کو سجدہ، اس کی تسبیح کرنے سے اس کی کوئی شان بڑھنے والی یا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ہماری ضرورت ہے یہ۔ ہمیں اگر سکون اور اطمینان چاہیے اس دنیا کی زندگی میں، فرماتا الا، خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کا سکون تو اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے. اور باقی جب آپ کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے چینی ہو تو آپ اللہ رب العزت کا ذکر، اور ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کے احکاموں کا پورا کرنا ہے. جب بندہ اللہ کے احکاموں کو پورا کرے گا، یعنی ایمان کی حالت میں رہے گا، تو ایمان خوف کی ضد ہے، خوف کا اپوزٹ ہے. تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، جس نے اتنی ساری مخلوق، یہاں تو صرف 4 چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، دن اور رات اور سورج اور چاند، جو ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے. اگر سورج ہماری زندگی سے الگ کر دیا جائے، اس زمین سے الگ کر دیا جائے، تو اس زمین کا وجود ختم ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی زندہ روح، زیرو چیز کوئی بھی باقی نہیں رہے گی. نہ پیڑ پودے رہ سکتے، نہ کوئی جانور رہ سکتا، نہ انسان رہ سکتا. وہ حیثیت رکھتا ہے سورج ہماری زمین کے اوپر. اور دن اور رات نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی ہماری. تو یہ صرف 4 اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے تم اس کو سجدہ کرو. اور اگر تکبر کرتے ہو تو جان لو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اس کے اس قدر فرشتے ہیں کہ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر، کیسی معرفت ان کو اللہ رب العزت کی، کیسی الفت، کیسی محبت اپنے خالق سے، کہ ان کو صرف ایک ہی چیز میں مزہ آتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا. اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 39. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک اور بنجر دیکھتے ہیں. زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، خشک اور بنجر دیکھتے ہیں. دیکھیے اوپر کی 2 آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر کیا، اور یہ ایک آیت میں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا یقین دلایا جا رہا ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اگزامپل پیش کیا. جو ہم دن اور رات دیکھتے ہیں، سال میں 3 بار ہم اس گھٹنا کو یا اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور سال میں 1 بار تو ضرور دیکھتے ہیں، جو آسمانی بارش سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت اگر تمہیں کرنا ہے، اس کی نشانی، اس کو پہچاننا ہے، تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، یعنی خشک اور بنجر دیکھتے ہیں. پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اس پر جب آسمان سے بارش نازل ہوتی، پانی نازل کرتے ہیں، تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، یعنی پودے اس میں سے نکل جاتے ہیں اور پھر ابھرنے یعنی پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں. پودے اس میں سے نکلتے ہیں اور ابھرنے لگتے ہیں، یعنی پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں پودے. مردہ زمین تھی اور اس کے اندر جو بیج ڈلے ہوئے تھے وہ بھی مردہ تھے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر بارش پڑی، اللہ رب العزت کا حکم آیا، اور اس حکم نے اس بیج کے اندر وہ جان پیدا کیا کہ وہ سخت زمین کو پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا. یہ بارہا ہم دیکھتے ہیں، اور سال میں 1 بار تو ضرور دیکھتے ہیں. اب اس مثال کو دے کر کے اللہ فرماتا ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور بتانے والا کون؟ خود خالق کائنات. بلا شبہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر وہ. اور جس طریقے سے تم دیکھ رہے ہو کہ مردہ دانے کو تم زمین کے اندر پھینک دیتے ہو، اسی طریقے سے جب تم مردہ ہوتے ہو تو تمہیں بھی زمین کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے یہ دانہ مردہ زندہ ہو کر کے باہر آیا ہے، تم بھی اسی طریقے سے زندہ ہو کر کے باہر آؤ گے. کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. اللہ رب العزت بارہ ہمیں یہ چیز دکھا رہا ہے. پھر کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ تو جسے یقین ہو گیا وہ ایمان والا، اور جسے شک ہو گیا وہ منافق، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر. اے اللہ تو ہم سب کو ایمان والوں میں کر دے. اے اللہ ایسی زندہ چیز جو ہم بارہا دیکھ رہے ہیں کہ مردہ دانہ ہے، مردہ زمین ہے، اور وہ زندہ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے خالق مالک جب ہم مردہ ہو جائیں گے تو ہمیں بھی دفنا دیا جائے گا، اور پھر تو ہمیں بھی قادر ہے اس پر کہ تو ہمیں پھر سے زندہ کر کے نکال دے، جیسے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو تو نے زمین میں سے نکال دیا، مٹی سے بنا کر کے اسے وجود بخش دیا. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 دن یا 40 سال یا 40 ماہ کی مدت ہوگی. مطلب کتنی مدت ہوگی وہ نہیں پتا، 40 دن ہوگی یا 40 مہینہ ہوگی یا 40 سال ہوگی. اس کے بعد مطلب پہلا نفقہ ہوگا، پہلی سور پھونکی جائے گی، اور اس کے بعد اتنا بڑا پیریڈ رہے گا. پھر اتنے مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. یعنی اللہ رب العزت دوسرا جب نفقہ ہو جائے گا، زمین بن چکی ہوگی، اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے گا، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے
اگ پڑیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، جس طرح پیڑ پودے اگتے ہیں، اس طریقے سے انسان زمین سے اگ کر کے اور باہر نکلے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2955۔ ان دو آیتوں میں ہم نے توحید اور آخرت کا ذکر دیکھا۔ اللہ رب العزت کی نشانی یا اللہ رب العزت کو اپنے پہچان کے لیے اس نے اپنی مخلوق کو پیش کیا کہ ان مخلوقوں کو جس نے بنایا ہے وہ سجدے کے لائق، اور یہ سجدہ تلاوت تھا، اور جب بھی آپ کو کلاس کے بعد سجدہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 40، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بلا شبہ جو ہماری آیت میں کج روی اور کفر کرتے ہیں۔ الحاد اصل میں کہتے ہیں یلحدون، جو اللہ رب العزت نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ الحاد یہ ہے کہ کلام کو اس کے اپنے مقام کے بجائے غیر مقام پر رکھ دیا جائے، یعنی جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس فرمان کو اس کے بجائے کسی اور جگہ پر رکھا جائے، یعنی اس کی تحریف کی جائے، اس کو بدلا جائے، اس میں کجروی کی جائے۔ اور اسی طریقے سے امام قتادہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ الحاد کی مراد کفر اور انعاد ہے، کفر کرنا، انکار کرنا ہے، یعنی اس کی تحریف بدل دینا، الگ کر دینا یا دوسرے انداز میں اس کو سمجھانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ جو جرم ہے کفر کرنا، انکار کرنا، اس کے تعلق سے اس آیت میں اللہ رب نے فرمایا بلا شبہ جو لوگ ہماری آیت میں کج روی اور کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بہت سخت وعید ہے اس آیت میں کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ہم اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت کسی آیت کا ہم انکار کر رہے ہیں عمل کے طور پر، زبانی طور پر، دلی طور پر تو ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کا فرمان ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انکار کرنے والوں میں ہیں عمل کے ذریعے سے، کیونکہ عمل کا انکار بھی انکار ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ جو لوگ ہماری آیت میں کجروی اور کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا اللہ رب العزت سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ وہ تو علیم اور خبیر ہے، وہ تو ہمیں ہی نہیں ہمارے دل کے اندر کیا وسوسے آتے ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے، اور کیا آنے والے ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے۔ کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ کفر کرنے کے بعد اور تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اگر کفر کرو گے تو، اور وہ بہتر ہے جو امن و امان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا، یا وہ بہتر ہے جو ذلیل اور خوار ہو کر کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس کو اس انداز میں اللہ نے فرمایا کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، ہمیں صحیح اور غلط کی معرفت کرا کے، پہچان کرا کے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فریڈم دے دیا ہے، آزادی دے دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ رب العزت کی شریعت پر چلیں اور ہم چاہیں تو اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، شیطان کی پیروی کریں، یا تو نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اور یا تو شیطان کی پیروی کریں۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی ہے، تو تم جو چاہو وہ عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ مت بھولو کہ جو تمہیں آزادی دی گئی ہے وہ آزادی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، یہ تو ایک ایگزام ہے، اس ایگزام کے لیے تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے کہ تم جو چاہو وہ عمل کرو، اور جیسے ہی وہ ایگزام کا وقت ختم ہوگا، اجل المسمى جس کو اللہ نے کہا، ایک اپوائنٹڈ ٹائم جب آ جائے گا تو فوراً تمہاری روح قبض کر لی جائے گی۔ تو وہی اللہ نے فرمایا تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، یہ مت بھولو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پوزیشن میں یا اس کیفیت میں جینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دے کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم کسی مال میں جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہم ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے۔ ایسی ہماری پوری زندگی کے اندر رات کے اندھیرے میں بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جان رہا، لیکن ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دین کا سب سے اونچا لیول ہے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے جو سوال کیے تھے وہ یہی 3 سوال کیے تھے کہ ایمان کیا ہے،
اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو یہ احسان کی صفت ہے کہ بندہ اس حالت میں رہے کہ اللہ رب العزت وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ایسی حالت میں وہ عبادت کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے تو جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. بے شک جن لوگوں نے ذکر کو نہ مانا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، ذکر ان کے پاس آ گیا یعنی قرآن ان کے پاس آ گیا بحوالِ تفسیر ابن کثیر. تو بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کو نہ مانا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا. قرآن ان کے پاس آ گیا، اور قرآن کیا ہے؟ تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، اور وہ تمہارے پاس آ گیا اور تم اس کا انکار کرتے ہو. پاس آ گیا تو وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے. جس نے اس کا انکار کیا وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے. حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے. حالانکہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بلند مرتبہ کتاب ہے. تم اس کا انکار کرتے ہو. آیت نمبر 42، باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا. کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا سوچ کر کے انکار کرتے ہو؟ اب چیلنج اللہ رب العزت دے رہا ہے. باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا یعنی جھوٹ اور غلط چیزیں اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ بڑی حکمت والے اور تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ اللہ رب العزت تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی نہ اس کے آگے سے نہ اس کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے، یہ کوئی نکال سکتا ہے، اور نہ اس کے اندر سے زیادتی کوئی نکال سکتا ہے، اور نہ اس کی کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی کلام لکھ سکتا ہے، نہ اس کے کلام کے اندر کوئی نقص نکال سکتا ہے، نہ اس کے اصول کے اندر، نہ اس کے حلال اور حرام کے اندر، نہ اس کے اوامر کے اندر، نہ اس کے نواہی کے اندر. جو بھی اس کلام کے اندر ہے کسی کی چیز کے اندر بھی کوئی نقص کوئی کمی نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ نہ کمی نہ زیادتی نہ تحریف کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ایسے کلام کو، ایسا کلام آ جانے کے بعد تم اس کا انکار کرتے ہو. پھر سے آپ دیکھیں آیت نمبر 41، بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کو نہ مانا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا. قرآن کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس تمہارے رب کا کلام ہے نا، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا تو وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے. حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے. آیت نمبر 42، باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، بڑے حکمت والے اور تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ اللہ رب العزت، یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا، اس نے نازل کیا اس کلام. جیسے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے 4 چوٹی کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر ذکر کیا. الرحمن، اللہ رب العزت کی جو صفت ہے اس صفت میں سب سے اونچی صفت، سب سے اعلیٰ صفت ہماری اس دنیا کے اعتبار سے، کہ اس کی جو رحمان کی صفت ہے سب کے اوپر بنی ہوئی. الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی ساری مخلوق کو اس کی رحم نے ڈھانک لیا. کوئی کافر ہے، کوئی منافق، کوئی مشرک ہے، کوئی ہم جیسا گنہگار ہے، کچھ عمل نیک کرنے والا، کچھ گناہ کرنے والا، ہر کسی کے اوپر اس کا رحم بنا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس رحم کو لے کر کیا الرحمن علم القرآن، جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس نعمت سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. اس نے ہمیں رشد و ہدایت کے لیے، اسے ہمارے مارگدرشن کے لیے، ہمیں سکسیس ہو جانے کے لیے، ہمیں کامیاب ہو جانے کے لیے اس نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا. امام الانبیاء کو چنا ہمارے لیے، رحمت للعالمین کو چنا. اس سے بڑا اور اللہ رب العزت کا رحم اور کیا ہو سکتا؟ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جو مخلوق بنایا، حیوانات بنایا، اس میں سب سے عظیم مخلوق جو اللہ رب العزت نے بنائی وہ انسان بنایا. اور اس انسان کے تعلق سے الگ الگ جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بہترین خلقت کے اندر اس کو پیدا کیا، بہترین صورت کے اندر اس کو پیدا کیا. ایک جگہ فرمایا بہترین صورت میں تمہیں پیدا کیا، ایک جگہ فرمایا بہترین خلقت میں تمہیں پیدا کیا، بہترین ڈھانچے کے اندر تمہیں ڈالا، اور ایک جگہ فرمایا اور اس کی بنیادی اس کی جو تعریف اللہ رب العزت نے کی کہ ہم نے تمہیں علم دیا. خلق الانسان، اور انسان کے اندر جو سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، عظیم نعمتوں میں سے وہ ہے علمہ البیان، تمہیں بیان کرنے کی صلاحیت دیا، تم اپنے احساس کو بیان کر سکتے. تو ایسا کلام آ جانے کے بعد اور تم اس پہ اجنبی بنے رہو، اس کا انکار کرو، تو اللہ رب العزت کو کچھ نہیں بگڑنا ہے بلکہ ہماری ہی تباہی اور بربادی ہے. اور ایسا کلام جو آج تک چیلنج بنا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اگر ایسے بنے رہے. آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں، آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا.
یعنی آپ کو جس طریقے سے جوابات دیے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو معجزے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دوسری زبان میں قرآن کیوں نہیں نازل ہوا تو ہم مان لیتے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ انسان ہیں اس وجہ سے ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کو یا کسی سردار کو نبوت ملنا چاہیے تھا، آپ کو ہی کیوں ملی، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو ملنا تھا، کبھی کوئی نصرانی کہتے کہ ہمیں ملنا تھا۔ تو یہ جس طریقے سے بھی سوالات کرتے ہیں یہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے، اور یہ پچھلے انبیاؤں سے بھی یہ بات کہی گئی۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، جس طریقے سے توحید کا انکار کیا گیا انبیاؤں سے، اور رسالت کا انکار کیا گیا، آخرت کا انکار کیا گیا، وہی سب آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہاں یہ دونوں چیز ہم کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اللہ رب العزت جہاں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہیں پر اس کا عذاب بہت زیادہ سخت بھی ہے۔ اس کا رحم جس قدر ہے اس کا عذاب بھی اس قدر سخت ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا یعنی عذاب کا علم ہو جائے تو وہ کوئی جنت کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ عذاب کیسا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے کہ اس کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس کی جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کافر کو بھی اگر اس کی رحمت کا پتہ چل جائے تو وہ بھی اس کی وسعت سے اس سے وہ محروم ہونے کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور مومن کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ اس نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس نے جو سزائیں تیار کر رکھی ہے، تو کوئی بھی جنت کا مطالبہ نہیں کرے گا، یعنی اس عذاب سے بچنے کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے غضب سے بچا کر کے رکھے اور ہمیں اس کی رحمت میں وہ ڈھانپ کر کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 43 کو ایک بار پھر سے دیکھیں۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، مطلب ان کی بھی تکذیب کی گئی تھی، اور قیامت تک جو بھی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ یہ اصول رہا ہے، مطلب یہ لوگوں کی ایک تاریخ رہی ہے، ہسٹری رہی ہے کہ ہر دور میں انبیاء آئے اور اکثریت نے ان کے ساتھ یہی کیا۔ تو ہر دور میں جب بھی اس پیغام کو، اس توحید کے پیغام کو لوگ لے کر کے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا ہے، یعنی اگر وہ معافی مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے، جیسے بھی انہوں نے گناہ کیا ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر بھی بھر جائے، ایسے اتنے گناہ کیا ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ تو جو جتنا بھی گناہ کیا ہے وہ اگر صحیح معنوں میں اس شرائط کے مطابق کہ وہ ان گناہوں میں پشیماندہ ہو، اس گناہوں میں وہ شرمشار ہو، ان گناہوں کا اسے پراشچت ہو، ان گناہوں کو وہ دل سے برا جانتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ نیکی کرنے کی امید لگا لے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے اور اطاعت اور فرمانبرداری میں اللہ کے نبی کی آ جائے، اور ایسی خالص توبہ اگر وہ کرتا ہے تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ تو اللہ رب العزت اگر توبہ کرے گا تو معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے دروازے، آج توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کے موت کے پہلے اور قیامت کے پہلے پہلے۔ بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر معافی نہیں مانگے، یعنی اپنی لائن نہیں بدلے، اپنا ٹریک چینج نہیں کیے، وہی چلی جا رہی ہے راستہ جو شیطانی راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر چلے جا رہے ہیں، شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے صبح سے شام تک، کھانا بھی ان کے جیسا، پہننا بھی ان کے جیسا، لباس اور زبان بھی ان کے جیسی، لین دین بھی ان کے جیسا، اور عبادت بھی ان کے جیسی۔ تو وہ راستے کو نہیں بدل رہے ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں آ رہے۔ تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو اس کے عذاب سے بچانے والا اور اس سے چھڑانے والا پھر کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 44، اگر ہم اسے عجمی زبان یعنی قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے ان کی آیتیں عربی میں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی۔ دیکھیے وہی بات آئی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ جو قرآن ہے یہ کسی دوسری لینگویج میں آنا چاہیے تھا تو ہم مان لیتے، یہ عربی میں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ کسی اور زبان میں آتا تو پھر یہ کہتے کہ اگر یہ عربی میں آتا تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے، ہم اچھی طرح اس میں ایمان لے آتے،
تو اصل میں یہ نہ ماننے کے ان کے بہانے ہیں. کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی؟ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے. کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. قرآن کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں یا نبوت کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں، اصل میں یہ اعتراض کس چیز کا ہے؟ یہ اعتراض اصل میں ہے توحید کا. کیونکہ قرآن کے جو آیا تھا مکہ کے اندر، جو قرآن کا نزول ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کے اندر اگر توحید نہیں ہوتی تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. شرک کا اگر انکار نہیں ہوتا تو ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا. اور یہ کہتے بھی تھے کہ 360 ہے، ایک آپ اور بڑھا لیجئے، کوئی دقت نہیں. اور ہم مانتے تو ہیں اللہ کو کہ ہاں وہ ہے، اسی نے دنیا بنائی ہے، وہی سورج چاند زمین آسمان کا مالک ہے. توحید ربوبیت کے تو وہ بھی قائل تھے. لیکن جو یہ کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، سارے باطل معبود کا انکار، الا اللہ، مگر اللہ کی، اس چیز نے ان کو نفرت پیدا کیا اور اسی چیز نے ان کو باغی بنایا. وہ اپنے پرانے مذہب یعنی باپ دادا کے طریقوں پر اور وہ اندھ وشواس جو انہوں نے بنا کر کے رکھا تھا، اس سے وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے. جانتے سب تھے، سمجھ سب رہے تھے. کیا کوئی نہیں جانتا کہ سورج چاند زمین آسمان یہ ہماری ضرورت پوری کرنے والے؟ کوئی جانور نے دنیا بنایا ہے، چلا رہا ہے، کسی انسان نے بنایا ہے، چلا رہا ہے، کسی پتھر نے بنایا ہے، چلا رہا ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی وہ پاور اور وہ طاقت نہیں ہے. وہ طاقت تو وہی ہے، وہ نیلے گگن کا جو سوامی ہے، سب جان رہے ہیں. لیکن جو آستھا بنا رکھے ہیں، جو رسم و رواج چلا آ رہا ہے، جو اندھ وشواس میں جی رہے ہیں، اس کے خلاف اگر کسی نے بات کی، اس کرانتی کے بارے میں کسی نے بات کی، تو بس اس سے مخالفت. یعنی قرآن کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو کہہ دیجئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے دو اہم بات بتائی گئی کہ قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے اور نقصان کس کو ہو جاتا ہے. یعنی کتاب ایک ہی ہے اور پڑھنے والے بھی سارے انسان ہیں، لیکن اسی قرآن سے کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی زندگیاں اور تباہ ہو جاتی. کیا یہ بھی ایک معجزہ نہیں کہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک ہی بک ہے اور پڑھانے والا بھی ایک ہی، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے فرشتہ صفت ہو جا رہے ہیں اور کچھ لوگ شیطان صفت ہو جا رہے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون سی چیز ان کو بنا دیتی ہے اور کون سی چیز بٹا دیتی ہے اس قرآن کے آ جانے کے بعد؟ اس کو دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لایا ہدایت اور شفا ہے. تو جو ایمان لے کر کے آئے گا وہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا ہے. تو یہ ہدایت کون سی ہے؟ قرآن میں 3 قسم کی ہدایت کا ذکر ہے. یہ ہدایت ہے وحی پر علم کے ساتھ عمل کی توفیق. وحی پر علم کے ساتھ عمل کی توفیق. تو یہ عمل کی توفیق اس کو ملتی ہے. اور شفا ہے. شفا یعنی ان کے دلوں کے اندر جتنے بھی امراض ہیں، جتنے بھی بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے. ان کے اندر شرک ہے، کفر ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، نافرمان، جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریوں کو ختم کر دے گی. لیکن کس کے لیے ہے یہ ایمان والے کی. تو ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. اس تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 دیکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 ہم قرآن میں جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتی ہے. تو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. آگے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ تو تھے ایمان والے، تو ان کو ہدایت بھی مل گئی، عمل کی توفیق بھی مل گئی اور ان کے امراض، ان کی بیماریاں بھی ختم ہو گئی. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی وہ اس کو بہت گرا سمجھ رہے ہیں. سم بکم عمی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا اس طریقے کی ان کی کیفیت ہے. اندھے بہرے گونگے ہیں اور عقل بھی ان کو نہیں ہے، اس طریقے کی. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھے پن میں ہے، مطلب انہیں کچھ دکھ بھی نہیں رہا، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے وہ دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. مطلب قرآن ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسے وہ دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 171. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال، ان کا اگزامپل اس شخص سے ہے جو اس کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا. مطلب ایک شخص ہے جو ایسے شخص کو پکار رہا ہے جو صرف چلانے اور پکارنے کے سوا، جیسے جانور آپ دیکھیں چلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتا. وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے. ایک اور آیت دیکھیں آپ سورہ لقمان آیت نمبر 7. اور جب اسے ہماری آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے. اللہ رب العزت کی آیتیں
تلاوت کی جا رہی ہے اور وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہو، ڈانٹ ہو، بوجھ ہو، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایسا شخص جو قرآن کو سننے کے بعد وہ اجنبی سا اس کا بیہیو کر رہا ہے کہ ہم نے سنا ہی نہیں، یا وہ سننے سے انکار کر رہا ہے جیسے اس کے کان میں بوجھ ہو، تو آپ ایسے شخص کو جو قرآن سے دور رہتا ہے اسے آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ سورہ لقمان میں، سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 4 اور 5۔ اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، نبی مکرم نے اگزامپل کے ساتھ سمجھایا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، یعنی جو قرآن سنتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان کا قرآن سننے سے کیا فائدہ ان کو ہوتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو قرآن سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا اگزامپل دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمجھایا ہے جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اس ہدایت اور علم جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا، جس کے ساتھ مجھے پہنچایا گیا، تیز بارش کی مثل ہے جو زمین پر پڑتی ہے۔ مطلب یہ قرآن و حدیث تیزی کے ساتھ ہم تک آ رہی ہے، تیز بارش کی طرح زمین پر پڑتی ہے، تو جو زمین صاف ہوتی ہے، یعنی جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے بہت سارا چارہ اور گھاس وغیرہ اگتا ہے، یعنی اس سے بہت سی ہریالی آتی ہے، بہت سے فروٹ اور پھل پھول آتے ہیں۔ اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی تالاب ڈیم وغیرہ بنتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور کھیتی باڑی میں وہ کام آتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے زمین ہے، جو دونوں قسم کی زمین اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ تو دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، جو ایک تو یہ خود کہ اپنے آپ کے اندر اس کو لے لیتے ہیں، سمول لیتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسری مثال، اور کچھ بارش زمین کے دوسرے حصے کو پہنچتی ہے جو بالکل چٹیل میدان ہے، نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا، حاصل کیا، اور اس چیز جس کے ساتھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں تک بھی فائدہ پہنچایا، اور مثال اس شخص کی جس نے اس کے طرف سر تک نہیں اٹھایا اور اللہ کے اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ فرمایا، تو اس نے قبول نہیں کیا، تو اس کی مثال چٹیل میدان سی ہے کہ اس کے اوپر قرآن و حدیث آیا اور پھر بہہ کر کے چلا گیا، اس نے نہ کچھ عمل کیا، نہ اسے روک کر کے کسی دوسرے تک پہنچایا۔ اس پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ قرآن حدیث ہم تک آ تو رہا ہے، کیا اس کا عمل ہماری زندگی سے باہر آ رہا ہے؟ ایمان یہی ہے نا، دل کا یقین، زبان کا اقرار، اعضاء کا عمل، یہی تو ایمان ہے۔ تو دل کا اقرار ہم کر رہے ہیں، پھر زبان کا اقرار، دل سے ہم یقین کر رہے ہیں اگر، تو پھر زبان سے اقرار بھی ہوگا اور پھر اعضاء سے عمل بھی ہوں گے۔ تو یہ جو قرآن حدیث ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے عمل میں بھی آ رہا ہے؟ اور اگر عمل میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سن رہے ہیں اور نہ وہ عمل میں آ رہا ہے، نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو علم ہم نے حاصل کیا وہ علم دوسروں تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے، تو یہ ایسا چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی بنجر زمین سے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 78۔ اس کے بعد آپ کو تسلی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 45 میں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہی ساتھ اور بھی انبیاءوں کے ساتھ یہی ہوا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ اللہ نے اگزامپل دیا کہ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، اس کے ساتھ بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کے طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک طے شدہ بات ہے، ایک وقت مقرر ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کے درمیان میں بھی فیصلہ ہو جاتا، یعنی عذاب آ جاتا، مومنوں کا ان کا انجام ان کو دیا جاتا، مومنوں کو ان کے اجر دی جاتی اور ان کو ان کے گناہ کا بدلہ دیا جاتا۔ یہی ہے فیصلہ ہو جانا، کہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ مل جانا اور بروں کو برائی کا بدلہ مل جانا، جو ہر دور میں انبیاءوں کے ساتھ اور انبیاء کے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔
اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فیصلے کا وقت مقرر ہے، ورنہ ان مکہ والوں کے ساتھ بھی وحی ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ بھی فیصلہ ان کے اوپر آ جائے۔ اس طرح تسلی دی گئی، اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا بے چین کرنے والا شخص ہے؟ کیونکہ یہ بغیر بصیرت کے اختلاف کر رہے ہیں، بغیر علم حاصل کرے، بغیر قرآن کو جانے اور بغیر بصیرت کے، بغیر کسی دلیل کے یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے پاس بیس نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں اس میں خود ہی شک کرتے ہیں، اپنی بات پر بھی یقین ان کو نہیں ہوتا، جیسے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، پھر انہی کے ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں شاعر ایسا نہیں ہوتا، پھر یہ کہتے ہیں جادوگر ہے، پھر خود کہتے ہیں کہ نہیں جادوگر ایسا نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں مجنون ہے، پاگل ہے، پھر کہتے ہیں نہیں مجنون ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ خود ایسے حیران کرنے والے شک میں پڑے ہوئے، اس قرآن کے سامنے ایسے حیران کرنے والے شک میں پڑے ہوئے، شک ہے، اس لیے ہدایت سے بھی دور ہے۔ آیت نمبر 46 اور آج کی کلاس کی آخر آیت، اور آج الحمدللہ پارہ نمبر 24 بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، جس نے نیک عمل کیا وہ اس کے اپنے لیے ہے، یعنی نیک عمل ہم کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ ہمارے مر جانے کے بعد بس وہی 3 عمل باقی رہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا: علم نافع، صدقہ جاریہ، اور نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے۔ تو جس نے عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، ہم جو عمل کریں گے وہ ہمارے لیے، اور جس نے برا کیا تو وہ وبال بھی اسی پر ہے، اور جو گناہ کریں گے تو گناہ بھی ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اور آپ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ گناہ کوئی ٹرانسفر کرتا ہے، لیکن نیکیاں بہت کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا یہ پڑھا ہے وہ فلاں کو پہنچ جائے، تو اتنا میں نے گناہ کیا ہوں آج دن بھر میں، یہ بھی فلاں کو پہنچ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قانون کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ کسی نے کرے اور کسی کو اس کی جزا ملے، اس کی برائی ملے، ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت کیا۔ تو جس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ، یہ ظلم ہو جائے گا کہ کوئی کرے اور کسی اور کو ملے، یہ تو ظلم ہو جائے گا کہ برائی کسی نے کیا کسی اور کو مل جائے، نیکی کسی نے کیا کسی اور کو مل جائے۔ تو اللہ رب العزت اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 46، تو جو نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، اور نیک عمل میں سب سے بڑا نیک عمل اللہ رب العزت کو رب مان لینا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لینا، اس کی توحید کو قبول کر لینا، اور وہی ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتایا گیا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا آیت نمبر 46 کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہم جو کریں گے وہی ہمیں ملنے والا ہے۔ ہم چھوٹا سا بھی کوئی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اسے بھی ہمارے سامنے لے آئے گا، جیسے سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنا سکھایا، آیت نمبر 46 کی تفسیر کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک میں پڑنے کی حقیقت کو واضح کیا، آیت نمبر 45 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی کلاس میں آج کی ان آیتوں کے اندر کامیاب لوگوں کے رویے کیا بتائے گئے؟ نیک عمل کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے۔ ناکام لوگوں کے رویے آج کی ان آیتوں میں جو ہم نے پڑھا، نمبر 1، کتاب میں اختلاف کرنا، یعنی کتاب کا کوئی حکم آیا اور وہ ہماری طبیعت کو برداشت نہیں ہوا، بس اس پہ اختلاف کرنا شروع، جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ ہم گائے تو نہیں ذبح کریں گے، اچھا کر دیں گے، اس کا رنگ بتائیے، اختلاف کر رہے ہیں۔ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا تو ایک دن پہلے اس میں ڈال کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کتاب میں اختلاف کرنا، ہمارے بھی معاشرے میں دیکھیں، جو چیز ہمیں اور ہماری خاندان کو، ہمارے رشتہ داروں کو اچھی لگتی ہے اس کو لے لیا، اور جو چیز اچھی نہیں لگتی تو اس میں اختلاف۔ تو یہ اختلاف جو کر رہے ہیں اس کے تعلق سے آج کی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اگر فیصلے کا وقت ایک فکس نہیں ہوتا تو ان کا بھی فیصلہ ہو جاتا۔ تو یہ اختلاف، اللہ کے کلام کا اختلاف کرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور ہمیں پورا کی پورے قرآن پر عمل کرنے کی، اے خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما، کیونکہ اگر ہم نے جو ہمیں پسند آ رہا ہے اس کو ہم عمل کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ کچھ آیتوں کو ہم عمل کے قابل سمجھتے ہیں اور کچھ آیتوں کو کچھ لوگ عمل کے قابل نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آیت نمبر 85 سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
تو کیا سزا ہو ایسے شخص کی کہ اسے دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی اس کو ذلت کی مار ماری جائے گی۔ تو دنیا میں ذلت کی مار، وہی اللہ نے کہا کہ اس کو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کے اندر، نبی کے فرمان کے اندر جو کچھ بھی حکم ہے اسے ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ضعیف ایمان، کمزور ایمان کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی توفیق کی دعا کریں، لیکن انکار نہ کریں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 5 ٹائم نماز نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ٹائم میں 5 ٹائم کی پڑھ لو، یا قربانی نہیں ہونا چاہیے، یا روزہ نہیں ہونا چاہیے، یا جو بھی حکم ہم پڑھتے ہیں، یہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، یہ داڑھی نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرناک، یہ ہے اختلاف کرنا۔ ہم ہماری کمزور ایمان کی وجہ سے کسی پر عمل نہیں کر پا رہے، اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے ہم اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں، اس عمل کو کریں، ورنہ اس کی سزا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ اختلاف والی جو بات تھی وہ تھی کہ کتاب میں اختلاف کرنا، یعنی اس پر اس کے اگینسٹ جانا۔ آیت نمبر 45 کی روشنی میں اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تباہ ہونے والے لوگ۔ شک میں مبتلا ہونا، شک یہ ایک بیماری ہے جس کو جو نفاق کی بیماری کہلاتی ہے۔ تو شک میں مبتلا ہونا یہ ناکام لوگوں کی صفت ہے، آیت نمبر 45 کی روشنی میں۔ تیسرا، بدی کرنا یعنی گناہ کرنا، آیت نمبر 46 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں، کیا آج ہمیں عزم کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ آج کی ان آیتوں میں کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، کیا میں نے نیک عمل کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے نیک عمل کرتے رہنے کا ارادہ کہ ہم اس کے اندر استقامت پیدا کریں گے؟ دوسرا، کیا میں نے شک میں پڑنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب مجھے شک میں نہیں آنا ہے، جو اللہ کے کلام میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، بس وہ حق ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں اور مزید غور و فکر کرنے اور مزید اس پہ علم حاصل کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔